السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہب عارف۔ ناظرین، شروز چینل کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں طلباء کے مسائل کے بارے سے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے طلباء کے مسائل کے بارے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں دیگر شعبوں کی طرح طلباء کے بھی بے شمار مسائل ہیں اور لاتعداد مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت کی جانب سے ان مسائل کے حل کی سمت میں کوئی پیش رفت اور غور و خوض نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے نوجوانوں اور طلباء میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بنیادی سطح پہ یعنی پرائمری سطح پہ بھی طلباء کو سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی تعلیم میں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی بلڈنگز میں بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی بھی مناسب سہولت موجود نہیں ہے۔ طلباء کو اور پرائمری سطح کے طلباء کو گھر سے اسکولوں میں جانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور کسی نے بھی اس جانب پہ توجہ نہیں دی کہ انہیں مناسب ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر کی جائے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں اور ان کا مستقبل سنور سکے، اور وہ قوم کا مستقبل بھی ہیں، اور ان کے مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سطح پہ بھی طلباء کو مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں میں بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کی تعلیم میں متاثر ہوتی ہے، اور وہ پوری تندہی اور توجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کالجز میں بھی طلباء کو مسائل کا سامنا ہے، اور دیگر مسائل کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اور نہ ہی کوئی رہنمائی موجود ہے۔ کیریئر کونسلنگ کی سہولت میسر نہیں ہے، مناسب سطح پہ رہنمائی موجود نہیں ہے، اور بے شمار ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ ٹیچنگ سٹاف بھی پورا نہیں ہے۔ تو پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ طلباء کے مسائل کو فوکس کرنا ہوگا، اور ان کے مسائل کی حل کی سمت میں غور کرنا ہوگا اور پیش رفت کرنا ہوگی، کیونکہ طلباء پاکستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان کا مستقبل طلباء کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اور ان کی مدد کے لیے بھی حکومت نہ تو کوئی اسکالرشپس بڑی سطح پہ دے رہی ہے، اور نہ ہی کوئی بڑے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں تعلیم کے حوالے سے مفت کتابیں دی جاتی تھیں، وہ پروگرام بھی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی کوئی ایک سرکاری سطح پہ طلباء کے لیے ایک سہولیات اور مراد کا جو ہے وہ بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس شعبے میں ارتقائی عمل رک گیا ہے، جس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو اس شعبے کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سطح پہ اور سرکاری سطح پہ باصلاحیت طلباء کے لیے ٹیلنٹ اسکالرشپ دی جائیں۔ اس کے علاوہ اسکول سے باہر جو لوگ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جن کو اسکول میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ غریب اور مستحق طلباء کے لیے جو باصلاحیت بھی ہیں، وہ ان کے لیے بھی خصوصی فنڈز قائم کرنے چاہیے، اور انہیں مناسب سہولیات دی جائیں۔ اس کے علاوہ غیر سرکاری اور پرائیویٹ کاروباری ادارے اپنے CSR فنڈز یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ان طلباء کو بہت سی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، جو کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں یونیورسٹی اور کالجز کی سطح پہ طلباء یونینز موجود تھیں، جو مارشل لا دور سے جن پہ پابندی ہے، اور وہ بحال نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ اس بارے میں عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے،
मगर तलबा यूनियंस को बहाल नहीं किया गया। इसके बजाय तलबा यूनियन अगर हुकूमत बहाल नहीं करती तो डिबेटिंग यूनियन वो कायम की जाए और बाहर के बैरून मुल्क तालीमी इदारों में डिबेटिंग यूनियंस की सतह पे तलबा को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए और सलाहियतों को उजागर करने के एक मौका मिलता है, तो डिबेटिंग यूनियन के ज़रिए तलबा को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए और मुस्बत मुकाबला के लिए वो सहूलत फराहम की जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए, और दीगर भी जितने भी तलबा के मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पे हल किया जाए। पाकिस्तान में तलबा को एक बड़ा मसला पार्ट टाइम जॉब का भी है, लेकिन इस बारे में भी कभी गौर नहीं किया गया। पाकिस्तान में शजरकारी और शजर परवरी के शोबे में तलबा को एक बड़ी तादाद में पार्ट टाइम जॉब फराहम की जा सकती है, और इसके लिए ऑयल एंड गैस बनाने वाली कंपनियों के CSR फंड्स से वसाइल मुख्तस किए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मालियाती आलूदगी के फैलाव में इन कंपनियों के बड़ा किरदार है, और इनकी वजह से मालियाती जो माहौल है, वो निज़ाम है, वो मुतासर होता है। तो तलबा को पार्ट टाइम जॉब और तालीम से फारुग तहसील होने के बाद भी रोज़गार के और इंटर्नशिप्स के मुनासिब मौक़े फराहम किए जाएँ, जिससे इस शोबे में मज़ीद बेहतरी आएगी और वो मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब होंगे और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पर रफ़ाकत हुसैन एडवोकेट मौजूद थे, इनसे हमने बात की तलबा के मसाइल के बारे से। इस प्रोग्राम से हम अभी इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।